بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک نقطۂ نظر کے اوپر اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ نے جنم لیا ہے، اگرچہ اس کا پس منظر سو مغرب سے آیا ہے اور کافی عرصے سے یہ سوچ چل رہی ہے، وہ ہے فیمنزم کی تحریک۔ ہمارے اس وقت ہر سال عورت مارچ کا انعقاد ہو رہا ہے اور ابھی بھی شاید اس سال مارچ میں ہونے جا رہا ہے، اور جو پلے کارڈ وہاں اٹھاتے ہیں، جو تاثر دنیا کو ہم دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب مسلم معاشرے میں خواتین مردوں کی حاکمیت سے نجات پا رہی ہیں اور اب وہ کسی بھی حکم ماننے کو تیار نہیں، اور جیسے میرا جسم میری مرضی، اپنی روٹی خود پکاؤ، اس قسم کی نظریات، اس قسم کی چیزیں، اسی قسم کی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ یہ پاکستانی معاشرے میں اور پاکستان کی سماجی حرکات ہیں، مذہبی تصورات ہیں، ان سب روشنی میں ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں پہلے ہی مذہبی فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور اگر مرد اور عورت کے درمیان ایسی جنگ گھر گھر چلے گی تو خاندانی نظام تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو یہ چیز مجھے تنگ کر رہی تھی کہ میں اس بارے میں کچھ سوچوں، اس بارے میں اپنی کوئی رائے کروں اور کچھ مطالعہ کروں۔ ہمارا دین جو بنیادی تعلیم دیتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم ہمیشہ انصاف کی بات کریں، اور خود سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، سچی سیدھی صاف بات کہو۔ یہی میری دین کا مطالبہ ہے، میری اخلاقی وجود کا مطالبہ ہے، اور مجھ سے میرا ایمان یہی تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز کی گواہی دوں، اللہ کے لیے سچائی کی بنیاد پر دوں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس معاملے میں چند حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو میرے خیال میں ہمیشہ قابل غور ہونے چاہیے، کسی بھی چیز کو غور کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ اصل میں پہلی چیز یہ ہے کہ پچھلی صدی میں بہت سے ازم وجود میں آئے، جن میں بڑا نام کمیونزم ہے، سوشلزم ہے اور فاسزم ہے۔ معلوم نہیں کیا کہ ازم پیدا ہوئے اور اب ایک نئی چیز کا ایجاد ہو گئی ہے، اس میں جمع ہو گئی ہے، وہ فیمنزم ہے۔ میں ان سب کو رد عمل کی نفسیات سے پیدا ہونے والے نقطۂ نظر کے طور پر دیکھتا ہوں۔ اس میں کچھ حرکات ہیں جو ریئیکشن سے پیدا ہونے والی عمل سمجھتا ہوں۔ اس میں جس ازم کو بھی آپ مطالعہ کریں، جس ازم کو بھی سنیں، سمجھیں، پڑھیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، انسانی زندگی کو، انسانوں کے احوال کو، انسان کے معاملات کو جس توازن اور اعتدال کے ساتھ دیکھنا چاہیے تھا، انسانی رد عمل مبتلا ہو کر اس سے محروم ہو گیا۔ رد عمل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رد عمل ظاہر ہے کہ انسانی رویوں سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ہم خوارج کی مثال لے لیتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک خلافت قائم ہو گئی تھی۔ یہ خلافت کیا کہا جانا چاہیے، اس لیے اور غلط بھی نہیں ہے کہ انہاج النبوۃ، یعنی جس طرح اللہ نے اللہ کے رسول میں حکومت کا نظم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق چلایا تھا، اسی طرح خلفائے راشدین نے بھی چلانے کی پوری کوشش کی، اور انسانی کوشش جس حد تک ہو سکتی تھی انہوں نے کی، اور بڑے بڑے مثالی نمونے پیدا کیے۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ جھگڑا پیدا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، بہت ہی افسوسناک فساد کی صورتحال بن گئی۔ اس میں ایک نیک گروہ جس میں تنگ آ کر یہ کہا کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، سارا فساد، خون خرابہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک معاشرہ ہے، اس میں مسلمان ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، وہ کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو، حکومتوں کو چھوڑ دو، سب لوگ اپنے اپنے طریقے پہ خدا کے رسول کے مطابق زندگی بسر کریں، سچائی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، اور الگ الگ گروہوں کی شکل میں رہیں، اور ہر گروہ اگر کوئی لیڈر بنانا چاہتا ہے تو وہ لیڈر مقرر کر دے،
جو اس گروہ کے نظام کو سنبھال لے۔ اس میں کوئی بات نہیں کہ ہر گروہ کا الگ لیڈر ہو اور آپس میں اختلاف نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نظام چلائیں، مداخلت نہ کریں، اور دین کا معاملہ اگر آ جاتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے تو سب لوگ آپس میں بیٹھ کے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ اس کی باقاعدہ حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ گویا وہ حکومت بنانے کے خلاف ہو گئے تھے، اور وہ ایک گروپ تھا جو انارکسی ہو کے کھڑا ہو گیا تھا۔ انارکی طوائف ملوکی مختلف گروہوں کی صورت میں رہنا پسند کرتا تھا، کسی باقاعدہ نظم کے بغیر زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اس کو انہوں نے ایک دینی اصول کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہا یہ جو حکومتیں ہیں ان سے دیکھیں انسان فیصلہ کرنے لگتے ہیں، اصل میں تو حکم اللہ ہی کا ہے اور حکم اللہ ہی کا چلنا چاہیے، اور یہ کوئی بات شبے میں نہیں ہے، اپنی جگہ درست ہے، اپیل بھی کرتی ہے اور سب کے دل میں ٹھکتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آگے رکھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کلمۃ حق اور ارید بالباطل، مطلب یہ ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مقصود باطل ہے، اس کا حاصل باطل ہے۔ یہ جو تمام ازم کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ تمام ازم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبصرے کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اس میں بات تو ٹھیک ہوتی ہے بعض اوقات، مگر اس سے مراد اس کا حاصل، اس کا مدعا صحیح نہیں ہوتا، اور یہ سب رد عمل کی نفسیات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس وقت جو فساد پیدا ہوا تھا وہ ظاہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا، خلافت راشدین کے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا، اور مسلمانوں نے اس وقت ایک بہت بڑی کامیابیاں دیکھی تھیں جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، اور جس طرح کا معاشرہ دیکھا تھا، اس کی حکومت دیکھی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ رد عمل خوارج کی شکل میں اس گروہ کو مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت بنا دیا، اور اس گروہ کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو بہت جدوجہد کرنی پڑی، اور بہت مشکل سے یہ معاملہ ختم ہوا۔ ایسے ہی میں دوسری مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، جو نفسیاتی رد عمل تھا وہ ہے کمیونزم کی، یعنی کہ بعض لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ساری جڑ جو اصل میں برائی کی ہے، اور جتنے بھی ذرائع ہیں پیداوار کے، زندگی کے وسائل ہیں، وہ ایک شخص کی حکمرت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جیسے ہی جاتے ہیں تو انسان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، اور ظلم کی صورتحال اختیار کر لیتی ہیں، تو اس کا خاتمہ کریں، اس سے انسان کی فطرت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ کہنے کی تو بات بہت اچھی تھی، میں نے خود جب اپنے ہوش میں آیا اپنی جوانی کے اندر بہت سے لوگ دیکھے جو اس سے متاثر تھے۔ آج کل بھی میں جو وہ لوگ سائنٹیفک دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کی تاریخ کے تجربے سے کارل مارکس نے جو نتائج نکالے ہیں دیکھیں وہ کتنے صحیح ہیں، کیونکہ انسانی جبلی معدنیت، یعنی کہ انسان کے اندر چیزیں حاصل کرنے کی جو مٹیریلزم کی جو فطری طبیعت ہے، یہ جو انسان کے اندر ایسی حقیقت ہے جس کی دریافت کا سہرا کارل مارکس کے سر جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے انسانی تاریخ کو کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے اس کو دریافت کیا، اس اصول کو دریافت کیا، یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کامیابی ہے کارل مارکس کی وہ نیوٹن کی کامیابی سے بہت بڑی ہے، بلکہ کسی اور سائنٹسٹ کی جو کامیابی ہے اس سے بڑی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا اس نتیجہ کیا نکلا، کمیونزم کا نتیجہ کیا دیکھا۔ کمیونزم کے اندر آپ نے خود دیکھا بعد میں ظلم، جبر، لوگوں کے اوپر بے جا سختیاں، انسانی فطرت کے بارے میں ایسے تصورات جنہوں نے خود انسانی فطرت کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، اور جو کچھ وہ کمیونزم کے اندر انسانوں کو ترقی چاہتے تھے انسان کے اندر، وہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور پھر آپ نے خود دیکھا وہ چاہتے تھے کہ وہ دنیا میں اپنا رسول قائم کریں، اور اس کے بعد دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے خیر بنائی اور ان سے نجات بنانے کی خوشیاں بنائیں۔ ایک زمانے میں لوگ کارل مارکس کے نظام کے عشق میں مبتلا تھے، بہت لوگ اس عشق میں پاگل ہو گئے تھے، اس نظام کا خواب دیکھتے تھے، اس کے لیے جدوجہد کرتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ یہی وہ جنت ہے جو دنیا میں قائم کرنی ہے۔
کارل مارکس کمیونزم کے جو نظریے کو پوچھتے تھے، آپ لوگوں کو اگر موقع ملے تو ہمارے بڑے شاعر فیض احمد فیض کی ایک نظم ہے ماہ ساہ آشنائی، وہ پڑھ لیجئے۔ یعنی کہ جب وہ روس سے آئے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ جنت الفردوس سے ہو کر آئے ہیں۔ یہی صورتحال چین کے بارے میں تھی۔ یہ جو انسانی نفسیات ہے، جب بھی رد عمل پیدا ہوتی ہے تو ایسے ہی ازم پیدا ہوتے ہیں۔ رد عمل کس چیز کا تھا؟ جس طرح سے خوارج کے بارے میں نے عرض کیا کہ ایک فساد کا رد عمل تھا، لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مر گئے تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین میں اتنے بڑے پیمانوں پہ مسلمانوں کو شہادت نصیب ہوئی، اتنے سارے بچے یتیم ہوئے، تو اس نے ایک رد عمل پیدا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں نے، کچھ نیک پیروکار لوگوں نے کہ باہر میں جائے حکومت، یہ سب چیزیں، اس سے نجات حاصل کرو، اور یہی خوارج کا نقطہ نظر تھا جو ایک ریئیکشن کے طور پر پیدا ہوا۔ اسی طرح کا رد عمل کمیونزم میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بادشاہت میں، سرمائی نظام میں انسان کو غلام بنایا جاتا ہے، ان کے حقوق کی احتسال ہوتی ہے، معاشرے میں ایک طریقے میں امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب سے تر ہو جاتا ہے۔ غریبوں کا کیا حال ہے، بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت کھانے کے لیے وہ سرمایہ دار کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس قسم کے حالات، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا کہ اس وقت ایسا ہی صورتحال تھی۔ اس زمانے میں مزدور پر ظلم ہوتا تھا۔ یہ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کارخانوں کو دیکھتے ہیں، اس زمانے میں مزدوروں کے کام کے اوقات مقرر ہیں، ان کے لیے قانون بن گئے ہیں، ان کے کھانے کی، صحت کی اصول مرتب ہو گئے ہیں، ان کی تعلیم کا بندوبست ہو گیا ہے، ان کے حقوق کے بارے میں بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ لیکن بہرحال یہ باتیں سب بہت بات کی ہیں جو کارل مارکس کے دور میں تھیں، جو دنیا انہوں نے دیکھی تھی۔ اس میں لوگوں کو کھولیوں میں رہتے تھے اور ان کے لیے جینا بھی بہت مشکل تھا۔ یہ صورتحال تھی جس کی رد عمل میں کمیونزم کا نظریہ پیدا ہوا، اور اس نظریے نے، اس فلسفے نے دنیا پر حکومت کرنا چاہی، بلکہ آدھی دنیا پر کم و بیش 70 سال کی حکومت کی۔ ابھی بھی چین اس نظریے سے مکمل طور پر دستبردار نہیں ہوا۔ اسی طرح کا ایک صورتحال فاسسٹن پیدا ہوئی۔ یہ اندازہ ہوا اگر کسی جگہ کوئی بڑا لیڈر پیدا ہو جائے، ساری قوم اس لیڈر کے اشارے پر ناچنے لگے، حکم ماننے پر تیار ہو جائے، تو کیسا نظم قائم ہوتا ہے، قاعدگی کیسے بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو حکومتوں کے مسائل ہیں، لوگوں کا ان کے ساتھ تعاون اور عدم تعاون کا معاملہ ہے، یہ کیا چیز ہے۔ ایک زمانے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بڑی عقیدت مندانہ احساس کے ساتھ علامہ اقبال مسلم سے ملنے گئے تھے، اور ہمارے ملک میں ہٹلر کے ہمارے ہاں گیت گائے جاتے تھے۔ اسی طرح کی صورتحال ابتدا میں مصطفیٰ کمال پاشا نے پیدا کی۔ تو یہی ہوا کہ ایک موقع پر یہ ایک شخص تھا، اس کی ذات میں در حقیقت آپ کی پوری قوم کی فلاح و بہبود ہے، اور اسی کا جبر، اسی کا ظلم جو ہے، اس میں ساری خیر ہے۔ عام لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک ایسے ہی ہوں گے جب آپ اپنے ملک سے، اپنے معاشرے سے گندے انڈوں کو نکالیں گے، آپ 10-20 ہزار لوگوں کو مار دیں گے، لوگوں کو قائم کر دیں گے، اس کے بعد صورتحال بہتر ہوگی۔ اس کے بغیر صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے دیکھا ترکی کا کیا حال ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس قسم کے ازم پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کی بنیاد پر لوگ اسی طرح کی باتیں پیدا کرتے ہیں، اور یہ فیمنزم جو تحریک ہے، میرا جسم میری مرضی، اسی طرح کی ایک تحریک ہے۔ میں یہ جس چیز کے رد عمل پیدا ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ رد عمل کیا ہے، ظاہر ہے ایک نوعیت کی برتری مردوں کو جسم کی بنیاد پر، معاشرت کی بنیاد پر، زرعی تمدن کے پس منظر میں کیے گئے مردوں کو عورتوں پر حاصل ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بڑے ایک لمبے سے یہ ظلم ذاتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا، ظلم ہوتا ہے اور ظلم ہو رہا ہے۔ عورتوں کی رائے کا، عورتوں کی تعلیم کے حق کا، عورتوں کو انسان سمجھنے کے شعور کا، ان کو بہت بری طرح سے پامال کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، اس وقت اس کے سب لوگ ہم ذمہ دار ہیں۔ اس میں زمیندانہ تمدن میں دیکھیں، عورتوں کو
کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ فلسفاؤں کو دیکھیں، بڑے بڑے فلاسفر ایرسٹوٹل، پلیٹو، آپ نیچے اگر فریڈرک نیٹشے کو پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورتوں کی کس نظر سے وہ دیکھتا ہے، یعنی عورتوں کو تذلیل اور عورتوں کو حقیر کرنے کے ایک ایک لفظ سے اس کی نفرت ابھر رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، عام طور پر لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو، دانشوروں کو اور فلسفاؤں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، لیکن ان لوگوں کا معاملہ بھی یہی رہا۔ جب تمدن میں، دیہاتوں میں، کارخانوں میں، گھروں میں، باہر آپ دیکھتے ہیں عورتوں کس طرح سے تحقیر کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہر حساس انسان کا دل دکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، مینٹلی اور فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں رد عمل ظاہری طور پر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ رد عمل غلط نہیں ہے اپنی جگہ پر، لیکن اصل امتحان کیا ہے انسان کا؟ وہ یہ ہے جب اس طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایکسٹریم کی طرف لے جانے کے بجائے دونوں فریقین کو اپنے اندر اپنے لمٹ پہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عورتوں کا اور معاشر زمانہ، عورتوں کا اور گھر کے نظام کا زمانہ بات ہے۔ اس سے عدم توازن پیدا ہوتا ہے، اس سے اعتدال میں مبنی گفتگو پیدا نہیں ہوتی۔ اگر دونوں پارٹیاں، عورتیں بھی اور دوسرے فریقین بھی اپنے ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے تو کوئی حاصل نہیں ہوگا، اور وہی بات جون کی جون رہے گی۔ اس وجہ سے میں بری طرح سے ہر ازم کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہر ازم کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ کسی بھی انتہا پسندی کے بغیر یہ عزم وجود میں نہیں آتے۔ اس میں کسی ایک چیز کے رد عمل میں دوسری چیز کے رد عمل میں انتہا پسندی جنم لیتی ہے، اور اس کو انسان ایک بڑی اچیومنٹ سمجھ کر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، جشن بناتا ہے، سلوگن بناتا ہے، روڈوں پہ آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مسئلے کو بڑی سمجھداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اس ظلم کا اعتراف کیا جائے، عورتوں کی تعلیم، عورتوں کی ذمہ داریاں، عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے معاملات، ان کے ساتھ ہونے والے تمام امور فی الواقع اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، ان کو سنجیدہ کے مطالعہ کریں، جو ذاتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس ازالے کے لیے پوری سوسائٹی کو سرگرم ہونا چاہیے۔ یہ جو صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے، بحث عمومی انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی گروہ کے ساتھ بھی ذاتی ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ سوسائٹی خود بخود معاشرے کے مظلوم طبقے کے لیے سرگرم ہوں، اس بات کی طرف متوجہ ہوں، یہ لوگ سنجیدہ طریقے سے اس مسئلے کو اہمیت دیں، اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں، جو ذاتی ہو رہی ہے اس کا ازالہ کریں، اور جن چیزوں پر اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے معاشرے کی لیول پر، حکومت کے لیول کے اوپر، قانون کی سطح پہ، تعلیمی نظام کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے نزدیک یہی طریقہ ہے۔ کسی بھی عزم کو طاقت سے ساتھ کو چلنے میں عزم اور ابھرتا ہے اور مسئلہ جو کا جوں رہتا ہے۔ کسی بھی عزم کو، فیمنزم کو، کمیونزم کو، کسی بھی عزم کو اگر طاقت کے ساتھ دبائیں گے، کچلیں گے تو عزم اور ابھرتا ہے، مسئلہ جو کا جوں رہتا ہے، اور معاشرے میں ظلم کی طرف، عدم تمدن، عدم استحکام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور عورتوں اس عزم کا جو معاملہ ہے وہ خاندانی نظام کے ساتھ ہے، اور یہ ہر حالت میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا خاندانی نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح ماضی کے عزم میں جن کو میں نے چیزہ ذکر کیا، اس بات کا یہاں کرنے کے لیے، اس بات کی طرف متوجہ کرانے کے لیے کہ ہر عزم کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں، تو یہ باتیں سامنے آتی کہ ماضی کے جتنے بھی عزم تھے ان کے نتائج بہت بھیانک نکلے۔ دنیا 70 سے 80 سال تک ظلم اور جبر کا بھگتتی رہی، اس میں کروڑوں تعداد میں لوگ مارے گئے۔ تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ معاشرے کو، مردوں کو، ہماری دینی رہنماؤں کو ٹیٹ فار ٹیٹ کا ریئیکشن نہ کریں، عورتوں کے ساتھ ذاتی کا ازالہ کریں، اپنے لیول پر ازالہ کریں، آغاز اپنے گھر سے شروع کریں۔ اگر آپ نے اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اب انصاف کریں، اور کسی قسم کا اگر ظلم کیا ہے اس کا ازالہ کریں، تو پھر آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور اللہ کی نظر میں بھی درخرو ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔